بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز اور محترم سامعین اور ناظرین، حقیقت معاویہ پر، کردار معاویہ پر، خباثت معاویہ پر، منافقت معاویہ پر آج یہ ہماری 12ویں نشست ہے الحمدللہ۔ پچھلی نشستوں میں اہل سنت کی کتابوں سے معاویہ کا ایمانداری سے جو چہرہ عوام کے سامنے رکھا گیا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں جو اس کا کردار لکھا ہے، جو کریکٹر لکھا ہے، جو اس کی حقیقت، جو اس کی اصلیت لکھی، وہ عوام کے سامنے پیش کی گئی۔ اب جسے اللہ نے شعور بخشا ہے اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بالکل آسان ہے کہ کون صحابی ہے اور کون لعنتی ہے۔ خصوصاً پچھلی نشست میں جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جس میں اہل سنت کی کتابوں سے 4 خطوط آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، کہ جس میں پہلا خط محمد ابن ابی بکر کا تھا جو معاویہ کو لکھا گیا، جس میں آپ نے معاویہ کو اچھی خاصی آپ نے چترول کر دی، تو لعین ابن لعین ہے، تو اسلام کا دشمن ہے، تو علی کا مخالف ہے۔ اس کے بعد معاویہ نے جواب میں لکھا، اور پھر وہ محمد ابن ابی بکر کو تو کچھ نہیں کہہ سکا، اس لیے کہ ان کا کریکٹر بالکل صاف اور شفاف تھا، کچھ نہیں کہہ سکا ان کے بارے میں، ان کا عیب نہیں نکال سکا، بلکہ اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت ابو بکر کی خلافت، عمر اور عثمان کی خلافت کے بارے میں انہوں نے کچھ جو ہے راز کھول دیے، کہ یہ معاویہ نے جو روش آل محمد کی دشمنی کی جہاں سے سیکھی وہ خلفائے ثلاثہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے انہوں نے مخالفت علی کا ہنر سیکھا تھا، یہ خود معاویہ نے لکھا۔ اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں خطوط پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کتاب ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے علامہ سبت ابن جوزی کی تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 126 اور 127۔ لکھتے ہیں کہ حشام بن محمد نے ذکر کیا ہے کہ معاویہ نے جتنے خط مولا علی علیہ السلام کو لکھے تھے، ایک خط نہیں کافی خط لکھے تھے، ان میں سے ایک خط یہ بھی ہے، لکھا تھا کہ اما بعد تحقیق کہ میرا باپ، اب یہ معاویہ مولا علی کے سامنے اپنی فضیلت کا اظہار کر رہا ہے خط کے ذریعے سے، تحقیق میرا باپ زمانہ جاہلیت کا سردار اور میں اسلام کا بادشاہ ہوں، اور رسول اللہ کا سالہ اور مومنوں کا ماموں اور کاتب وحی ہوں۔ یہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ کہنے لگا، اس نے اپنے آپ کو ہی لقب دینے شروع کر دیے۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ خط پڑھا تو فرمایا کیا جگر کھانے والی عورت کا بیٹا میرے ساتھ فخر کر سکتا ہے؟ پھر مولا علی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی رافع کو حکم دیا کہ جو میں کہتا ہوں اب تو وہ لکھتا جا۔ پھر مولا نے اب جو خط لکھا ہے غور طلب الفاظ ہے، یہاں پہ دیکھیں ولایت کا بھی خصوصاً ذکر کیا گیا، اور مولا علی علیہ السلام نے خود معاویہ کی چترول کی ہوئی ہے۔ آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں نے اور خصوصاً علماء سوء نے کس حد تک حق کو چھپایا ہے، لیکن خیر خدا کہیں نہ کہیں سے حق واضح کرنے کے لیے ذریعہ کسی نہ کسی کو بنا دیتا ہے۔
ملاحظہ فرمائے مولا نے جو خط میں لکھا تھا، مولا نے فرمایا کہ حضرت محمد جو نبی خدا ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور میرے سسر ہیں، اور حمزہ جو سید الشہداء ہیں میرے چچا ہیں، اور جعفر طیار جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور محمد کی بیٹی میرے سکون کا باعث میری بیوی ہے، اور محمد مجتبیٰ کے 2 نواسے جو سیدہ فاطمہ سے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں، بس تم میں سے کون ہے کہ جس کا شرافت اور فضائل میں میرے جیسا حصہ ہو؟ پھر مولانا نے فرمایا کہ پس نبی نے وقت انتخاب مجھے وصی بنایا اور اپنی امت پر میرے حاکم ہونے پر راضی ہوئے، اور میرے خلیل نے مقام غدیر پر میری ولایت و محبت بھی تم سب پر واجب قرار دی، سب پر۔ پس ہلاکت ہے یعنی ستیہ ناس ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے میدان میں میری دشمنی کے ساتھ وارد ہو۔ جب معاویہ نے یہ خط پڑھا تو کہنے لگا کہ چھپاؤ کہیں اہل شام اسے نہ دیکھ لیں، اس لیے کہ نہ معاویہ مولا علی کو حاکم مانتا تھا، نہ معاویہ کی دل میں مولا علی کی محبت تھی، نہ معاویہ کا ولایت علی سے کوئی لینا دینا تھا، بلکہ وہ دشمنان علی میں سے تھا کہ جس کے لیے مولا اسے آگاہ فرما رہے تھے کہ ہلاکت ہے، ستیہ ناس ہے اس شخص کا جو قیامت میں میری دشمنی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اب اگر کسی نے اور کوئی بہانہ بنانا ہے تو وہ بناتا رہے کہ معاویہ اور علی بھائی اور دونوں آپس میں شیر و شکر کی طرح تھے، تو یہ آپ کا کوئی دودھ اپنا بنایا ہوا ہوگا پاؤڈر کا، اور وہ بھی پتہ نہیں کس کے پاؤڈر کا، اور پھر یہ آپ کے اپنی گھر کی چینی شکر ہوگی کہ جس نے آپ نے ملا کے یہ کہانی بنا لی ہے۔ اب جو خط آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ معاویہ کا اسلام سے واقعی میں کوئی واسطہ تھا ہی نہیں، یہ اسلام میں مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے داخل ہوئے تھے یہ لوگ، اور یہ خوشی سے نکل گئے۔ یہ لفظ میرے نہیں ہے، کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ تاریخ مسعودی مروج الذہب جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 39 اور 40۔ ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں کہ معاویہ اور قیس بن سعد بن عبادہ کے درمیان یہ خط و کتابت اس وقت ہوئی جب وہ مصر میں حضرت علی کی طرف سے گورنر تھے، قیس بن سعد بن عبادہ۔ تو معاویہ نے حضرت قیس کی طرف خط لکھا، اور کیا لکھا کہ اے قیس بن سعد بن عبادہ، تو یہودی ابن یہودی ہے، اگر وہ شخص، یعنی یہ مولا علی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ شخص کامیاب ہو گیا جو فریقین میں سے تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ تجھے معزول کر دے گا اور تجھے بدل کر کسی اور آدمی کو مقرر کر دے گا، اور اگر وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو فریقین میں سے تیرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، یعنی یہ معاویہ خود کا کہہ رہا ہے، تو وہ تجھے سزا دے گا اور قتل کرے گا۔ اس کے جواب میں قیس بن سعد بن عبادہ نے لکھا معاویہ کو، اما بعد، تو ایک بت پرست اور بت پرست کا بیٹا ہے، تو اسلام میں مجبوری سے داخل ہوا اور خوشی سے نکل گیا۔ ایک اور حوالہ آپ کو بڑی کتاب کا پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب ہے ملاحظہ فرمائے مسائل، اور یہ کتاب کس کی ہے؟ امام احمد ابن حنبل کی۔ اس کی جلد ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 154، رقم نمبر ہے 1866۔ فرماتے ہیں کہ علی بن جود نے فرمایا کہ اللہ کی قسم معاویہ اسلام پر نہیں مرا، وہ اسلام سے خارج ہو کر مرا۔ یعنی معاویہ کی زندگی تو تھی ہی نفاق سے بھری ہوئی۔ کچھ لوگ اگر یہ سوچتے ہوں کہ آخری وقت میں اس نے توبہ کر لی ہوگی، اس نے جو ہے معذرت کر لی ہوگی، لیکن نہیں، یہاں پہ بالکل واضح کر دیا۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ تو اسلام میں مجبوری سے داخل ہوا اور خوشی سے نکل گیا، چلو نکلنے تک کی بات ہی گئی، اس کی زندگی کی بات ہے۔ لیکن علی بن جود نے بالکل معاویہ کی پول کھول کے رکھ دی کہ اس کا تو مرن بھی اسلام پر نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو معاویہ کو مامو جان کہنے کا شوق ہے تو وہ کہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اور اس کا حش بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا کرے اپنے ماموں کے ساتھ ہو، الہی آمین ثم آمین۔ اب آئیے میں ان حوالہ جات کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں کہ جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پچھلی نشست میں حضرت محمد ابن ابی بکر علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں
وہ خط پیش کیا تھا کہ جو آپ نے معاویہ کی طرف لکھا تھا، کہ جس میں حضرت محمد علیہ السلام نے، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے بیٹے، یہ کتاب جو میں نے پیش کی تھی، یہ تاریخ مسعودی جلد 3 صفحہ نمبر 32 سے لے کر 34 تک یہ جو خط میں نے آپ کو پیش کیا تھا، کہ جس میں حضرت محمد ابن ابی بکر نے معاویہ کو کھری کھری ایسی سنائی تھی، کہ جس میں آپ نے لکھا تھا کہ معاویہ تو لعین ابن لعین ہے، تو اسلام کا دشمن ہے، تو علی کا دشمن ہے، تو قرآن کا مخالف ہے، تو اور تیرا باپ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے، قتل کرنے کے فراق میں رہے، انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کی فراق میں رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ حضرت محمد ابن ابی بکر نے معاویہ کو سنایا تھا۔ اب دیکھیں اس کا بدلہ معاویہ نے حضرت محمد سے کیسے لیا۔ حضرت محمد ابن ابی بکر کا معاویہ نے پھر کیا حال کروایا، انہیں مار مار کے ادمرا کر دیا اور پھر انہیں زندہ گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں 9 کتابیں اہل سنت کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں، ابن قتیبہ ابی محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ کی کتاب المعارف، صفحہ نمبر 175۔ دوسری کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، حصہ 8، صفحہ نمبر 140۔ تیسری کتاب ہے تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 125۔ چوتھی کتاب ہے تاریخ طبری جلد سوم، حصہ دوم، صفحہ نمبر 305۔ پانچویں کتاب ہے تاریخ ابو الفدا جلد 2، صفحہ نمبر 122۔ یہ پرانا ایڈیشن ہے، اور نیا ایڈیشن جو آپ کو گوگل پر بھی انشاءاللہ مل جائے گا، صفحہ نمبر 154 ہجری 38 کے واقعات میں۔ چھٹی کتاب ہے تاریخ یعقوبی جلد دوم، صفحہ نمبر 317۔ ساتویں کتاب ہے تاریخ مسعودی، حصہ دوم، صفحہ نمبر 343۔ آٹھویں کتاب ہے تاریخ ابن کثیر جلد چہارم، حصہ 7 اور 8، صفحہ نمبر 311۔ اور نویں کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، حصہ اول، صفحہ نمبر 433۔ سب سے پہلے میں پڑھنا چاہتا ہوں تاریخ طبری سے، کیونکہ اس میں تھوڑے واضح الفاظ کے ساتھ لکھا ہے اور تھوڑا تفصیلاً لکھا ہے۔ تاریخ طبری جلد سوم، حصہ 2، صفحہ نمبر 305۔ لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے حضرت محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا تھا۔ قیس بن سعد بن عبادہ کو بلا کر حضرت محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا گورنر بنایا مصر کا۔ اس وقت معاویہ نے 13,000 کا لشکر بھیجا حضرت محمد ابن ابی بکر کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اور مصر کی گورنری ہتھیانے کے لیے، اور اسی میں معاویہ بن خدیج، معاویہ کا پکا دوست، یعنی آپ سمجھ لیں کہ خناس کا دوست خناس، یہ معاویہ بن خدیج بھی اس وقت ساتھ تھا۔ اور جب یہ چلے ہیں تو محمد ابن ابی بکر کے جو ساتھی تھے انہوں نے محمد ابن ابی بکر کو چھوڑ دیا، آپ تنہا ہو گئے، اور اسی میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور اتنا مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کے ساتھ یہ تشدد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حلق، اس کا گلا سوکھ جاتا ہے۔ آپ کو پانی کی پیاس لگی، آپ نے پانی مانگا تو اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ محمد نے لوگوں سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، تو معاویہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلا دوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے عثمان کو پانی پینے سے روک دیا تھا، اور تم نے عثمان کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرام تھا شہید کیا، مہر لگا ہوا سونٹ کا پانی پلایا۔ خدا کی قسم اے ابن ابی بکر میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تجھے اللہ کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ پلائے۔ اب محمد ابن ابی بکر نے پھر جواب دیا کہ اے جلاہن یہودیہ کے بچے، تیری آرزو ہرگز پوری نہ ہوگی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے اور اپنے دشمنوں کو پیاسا مارے گا۔ مثلاً تو اور تجھ جیسے اشخاص جو عثمان سے محبت کرتے ہو، خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم سے میں یہ بات نہ کہتا۔ معاویہ بن خدیج نے کہا محمد سے کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں؟
میں تجھے گدھے کی کھال میں سلوں گا پھر اسے آگ میں جلاؤں گا۔ محمد نے جواب دیا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہمیشہ سے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو آگ تو مجھ پر جلائے گا اللہ اسے میرے لیے ٹھنڈی کر دے گا اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے گا، جیسا کہ اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اسی طرح دہکائے گا جیسا کہ نمرود اور اس کے ساتھیوں پر دہکا دی تھی۔ اور پھر محمد ابن ابی بکر نے فرمایا کہ جس کا تو نے ابھی ذکر کیا تھا یعنی عثمان اور معاویہ، تو حضرت محمد فرماتے کہ اللہ انہیں بھی جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ پھر معاویہ نے کہا کہ میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں، تو محمد نے جواب دیا کہ تیرا عثمان سے کیا تعلق؟ عثمان نے ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ کہ ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا، تو تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا، اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا اور تیرا انجام بھی اللہ وہی کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر اس سے معاویہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت محمد کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تاریخ مسعودی جلد دوم صفحہ نمبر 344 پر لکھا ہے کہ جس وقت حضرت محمد ابن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں سل کے آگ میں جلایا گیا، اس وقت جلانے سے پہلے محمد ابن ابی بکر کی سانسیں چل رہی تھی، زندگی کی کچھ رمق اب بھی باقی تھی، یعنی زندہ حضرت محمد ابن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا گیا۔ جب یہ بات حضرت محمد ابن ابی بکر کی شہادت کی بیوی عائشہ تک پہنچی تو آپ اس کے بعد ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو بن عاص پر بد دعا فرماتی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ تذکرۃ الخواص میں یہاں تک الفاظ آگے بھی موجود ہیں۔ تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 125 پر آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ جب عائشہ کو یہ خبر ملی تو عائشہ نے سخت گریہ کیا، اور حضرت عائشہ معاویہ اور عمرو عاص کو ہر نماز میں بد دعا کیا کرتی تھی۔ اب اگلی بات جو میں یہاں پہ خصوصاً توجہ دلانا چاہتا ہوں مومنین کی، لکھا ہے کہ جب ام حبیبہ معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی، جب اسے یہ پتہ چلا کہ محمد شہید ہو گئے اور انہیں جلایا گیا، تو ام حبیبہ نے مینڈے یعنی دمبے کے کباب بنائے اور عائشہ کی طرف بھیجے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ خون عثمان کے بدلے محمد کے قتل سے مجھے تسکین، مجھے سکون ملا، خوشی ہوئی۔ عائشہ نے کہا کہ زرینہ کی بیٹی کو خدا قتل کرے، خدا کی قسم میں بھونا ہوا گوشت کبھی نہیں کھاؤں گی۔ اور پھر صفحہ نمبر 126 پر بالکل شروع میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب محمد کی شہادت کی خبر ملی تو آپ روئے اور اظہار افسوس کیا اور محمد کے قاتلوں پر لعنت فرمائی، لعنت کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے۔ اور تاریخ یعقوبی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318 میں لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد میرا بیٹا تھا اور میرے بھتیجوں کا بھائی تھا۔ مولا کو بے پناہ محبت تھی حضرت محمد ابن ابی بکر سے، اور کیوں نہ ہو، وہ وفادار تھے، وہ اپنے باپ کی روش پہ نہیں چلے، جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ اپنے باپ کی روش پہ نہیں تھے، وہ مولا علی کی روش پہ تھے۔ اب کتاب ملاحظہ فرمائیں کہ معاویہ کا ادھر کیا حال تھا۔ مروج الذہب تاریخ مسعودی جلد اس کی 2 صفحہ نمبر 344 پر لکھا ہے کہ جب معاویہ کو حضرت ابو بکر کے بیٹے کی شہادت کی جب خبر پہنچی، معاویہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور صرف یہاں نہیں، اس نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر بھی خوشی منائی۔ صرف یہ امام حسن کی شہادت پر خوشی منانے والا نہیں تھا، یہ امام حسن کا قاتل بھی تھا، جو کہ میں پچھلی نشستوں میں بتا چکا ہوں تفصیلاً اہل سنت کی تقریباً 12 کتابوں سے کہ معاویہ ہی امام حسن علیہ السلام کا قاتل تھا۔ اب آ جائیں ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے معاویہ کی طرفداری کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، کہ جن کی عقلوں پہ پتھر پڑے، جو اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ جنہیں معاویہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا،
نہ انہیں قرآن نظر آتا ہے، نہ انہیں حدیث نظر آتی ہے، نہ محدثین کی یہ محنت نظر آتی ہے، نہ ان کے اکابرین کی کوئی یہ قربانیاں نظر آتی ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر انہیں نظر آتا ہے تو کیا؟ بھانجوں کا ماموں۔ انہیں صرف اہل بیت کے دشمنوں کا سپورٹ کرنا آتا ہے۔ جن کا یہ کہنا ہے، جنہوں نے یہ ضد پکڑی ہوئی ہے کہ معاویہ کو کچھ بھی غلط سلط کہنے والا، اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن سے کوئی بتا رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی انہیں سروکار نہیں۔ جیسے معاویہ کو قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ویسے اس کے بھانجوں کو بھی قرآن اور حدیث سے کوئی واسطہ نہیں، دور دور تک۔ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا گستاخی ہے۔ کس کی؟ صحابہ کی۔ کیوں بھائی؟ معاویہ صحابی تھا، صحابہ کا گستاخ واجب القتل ہے۔ تو میں ان عقل کے اندھوں کو، معاویہ کے بھانجوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر معاویہ کے بارے میں کچھ کہنے والا، جبکہ اگر قرآن سے بھی دلیل پیش کی جا رہی ہوتی ہو یا حدیث سے دلیل پیش کی جا رہی ہوتی ہو یا اہل سنت کے اکابرین کی کتابوں سے کچھ دلائل پیش کیے جا رہے ہوں، تب بھی تم یہی کہتے ہو کہ معاویہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا اس کی توہین ہے، معاویہ صحابی ہے، صحابہ کا گستاخ واجب القتل ہے، تو میں پھر تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر معاویہ کے بارے میں کچھ کہنے والا واجب القتل ہے تو رسول اللہ کے بچوں کا قاتل کتنا بڑا خناس ہوگا، اور اس کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہوگا؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے کو زندہ گدھے کی کھال میں جلوانے والا، جس پہ بی بی عائشہ بھی لعنت کرتی ہے، جس پہ مولا علی علیہ السلام بھی لعنت کرتے ہیں، جس پہ اللہ بھی قرآن میں لعنت کرتا ہے، جس پہ رسول اپنے فرمان میں لعنت کرتے ہیں، وہ معاویہ آپ کے نزدیک کیا ہے جو رسول کے بچوں کو قتل کروائے، جو صحابہ کو قتل کروائے، جو تابعین کو قتل کروائے، جو محبان آل محمد کو قتل کروائے، جس پہ اللہ سلام بھیجے، معاویہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے؟ تو اب مجھے بتایا جائے کہ معاویہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ معاویہ کا یہ کردار کیا کسی کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ خناس رسول کے بچوں کا بھی قاتل، یہ خناس مسلمانوں کے خلیفوں کے بچوں کا قاتل، کیا اتنا کافی نہیں ہے کسی کی آنکھ کھولنے کے لیے؟ اور اگر پھر بھی کسی کی آنکھ نہیں کھل رہی تو پھر ہم نے کسی کو منوانے کا ٹھیکہ نہیں رکھا۔ اہل سنت کی کتابیں عوام کی عدالت میں پیش کی جاتی ہے، اب ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں، وہ جسے چاہے ہدایت بخش دے۔ یہ جو اصول آپ نے بنایا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کی بس طرفداری کرنی ہے، اس کا بچاؤ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہارا اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں، اہل بیت سے تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ اگر اہل بیت سے واقعی میں تمہارا واسطہ ہوتا تو تم خلافت کے معاملے میں کبھی بے ایمانی نہیں کرتے۔ تم نے انہیں اہل بیت رسول سے افضل بنا دیا کہ جو غلام تھے، جو در کے بھکاری تھے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر عثمان مولا علی سے افضل ہے، تمہاری عقلیں گھاس چرنے گئی ہے؟ کیا تم نے کبھی زندگی میں اناج نہیں کھایا؟ تمہیں پتہ نہیں کیا بات کرو، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ خاندان رسول مالک ہیں، یہ شہزادے ہیں جنت کے، یہ سردار ہیں جنت کے۔ تو بھئی جو رسول کے در کے سوالی ہیں، جو رسول کے در کے بھکاری ہیں، جو رسول کے ادنا غلام ہیں، غلاموں کی تلنا مالکوں سے کرتے ہو؟ غلام غلام ہوتا ہے، کبھی اس کی تلنا بھی کی جا سکتی ہے۔ کاش کہ تم نے دین اہل بیت سے لیا ہوتا، کاش کہ تم نے قرآن کی تفسیر اہل بیت سے پوچھی ہوتی، کاش کہ تم نے حدیث اہل بیت سے لی ہوتی، لیکن تمہارے مقدر میں یہ کہا، تم نے تو سب کچھ معاویہ سے لیا، تم نے سب کچھ حضرت ابو ہریرہ سے لیا، تم نے سب کچھ دشمنان آل محمد سے لیا، تم نے اپنا امام اسے بنایا کہ جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ جو اس لفظ کی باریکی کو سمجھتے ہیں میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اگر پھر بھی تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد معاویہ رسول کے بچوں کا قاتل ہونے کے باوجود، مولا علی کو گالیاں دینے کے باوجود، قرآن کی مخالفت کرنے کے باوجود، حدیث رسول کا مذاق اڑانے کے باوجود، حضرت ابو بکر کے بیٹے کو زندہ گدھے کی کھال میں جلوا دینے کے باوجود، پھر بھی اگر معاویہ صحابی ہے تو میں ایک ہی بات دہرانا چاہوں گا کہ اگر یہ صحابیت ہے تو توبہ ہے ایسی صحابیت سے۔ اگر آپ کی نظر میں یہی معیار صحابیت ہے تو توبہ ہے ایسی صحابیت سے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔